ایک حدیث ہے بخاری شریف کی جس کو حدیث کرتاس کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں تقریباً 6 مقامات پر موجود ہے۔ اس حدیث سے شیعہ لوگ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ الزام تراشی اور زبان درازی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ باتیں محض خیر خواہی کے جذبہ سے کہنا مقصود ہیں، اور اس کی بھی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے دوستوں میں سے، تعلق والوں میں سے کچھ اہل سنت سادات انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا۔ ظاہر بات ہے جب نیٹ کی سہولیات عام ہیں اور کسی بھی طرح شیعہ لوگوں کی یہ اشکالات ذہنوں میں پہنچیں گے، اب اگر جواب نہ دیا جائے تو لازمی بات ہے کہ ذہنوں میں وہ جراثیم پختہ ہونے کا چانس ہے۔ یہ حدیث جو ہے حدیث کرتاس، خلاصہ میں اس کا بتا دیتا ہوں۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث 2 سندوں سے روایت ہے۔ دونوں کا جو مرکزی خلاصہ ہے وہ پہلے بتا لوں، اس کے بعد اس پر پھر فنی بحث اور باقی باتیں کریں گے۔ پہلی بات یہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جمعرات کا دن بہت عظیم دن تھا، پھر رونے لگے کہ اس دن نبی پاک علیہ السلام کی بیماری آخری مرض وہ شدت کو پہنچی، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے کاغذ پیش کرو، میں کچھ لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ میرے لیے کاغذ پیش کرو، میں کچھ لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس کے بعد گھر میں اس وقت کافی لوگ موجود تھے، اختلاف رائے ہوا، بعد نے کہا کہ نبی پاک نے کاغذ مانگا ہے تو پیش کرنا چاہیے، جبکہ دوسری رائے یہ تھی کہ نبی پاک نے ساری زندگی تو خود اپنے ہاتھ سے لکھا کچھ نہیں، استفہموا نبی پاک سے سمجھ لو اور نوٹ کر لیتے ہیں۔ یہ 2 رائے تھیں۔ پھر انہوں نے کہا نبی پاک سے دوبارہ پوچھ لیں، اگر آپ پھر حکم دیں تو شاید شان اعجاز کے ساتھ آج لکھ لیں گے پوچھنے کے طور پر۔ دوبارہ پوچھا، فرمایا کہ نبی کے پاس جھگڑا مناسب نہیں، اٹھ جاؤ، میں جس کام میں ہوں مجھے وہ اچھا ہے، جس کی طرف تم بلاتے ہو اس سے وہ بہتر ہے جس میں میں ہوں۔ حدیث کا خلاصہ پورا ہوا۔ اب اس پر وہ لوگ سوال جو اعتراضات ہیں، چونکہ اس حدیث میں کسی بھی روایت میں یہ نہیں ہے کہ اکیلے عمر نے یہ کہا تھا کاغذ پیش نہ کرو، وہاں کچھ لوگوں نے کہا جن میں عمر تھے، کچھ لوگ وہ تھے جو عمر کی رائے کے مطابق کہتے تھے، کچھ وہ جو الگ تھے۔ ظاہر نام تو پھر کسی ایک کا زیادہ اہم جو ہو وہ سامنے پیش کیا جاتا ہے، فلاں، اور باقی اس کے ساتھ۔ اگر یہ رائے اکیلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی تو پھر اس پر کوئی بات اعتراض کوئی کرتا تو چلو بات بنتی، لیکن یہاں تو تحقیق سے ثابت ہے کہ کئی لوگ گھر میں تھے، اور اگر یہ کہ باقیوں پر عتاب نہیں تو اکیلے حضرت عمر پر کیوں؟ ایک بات کئی لوگوں نے کی، ان میں سے حضرت عمر پر تو سخت ناراضگی بن گئی اور باقیوں پر کوئی نہیں۔ اچھا، شیعہ لوگوں نے یہاں کہانی یہ چھیڑی کہ نبی پاک علیہ السلام خلافت لکھوانا چاہتے تھے، حالانکہ کوئی اشارہ کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ حضرت علی کی خلافت لکھوانی تھی۔
اس موقع پر حضرت علی کی خلافت لکھوانے کا کسی کتاب میں کسی حدیث روایت میں کوئی اشارہ نہیں. یہ گھر بیٹھے ہی سوچا ہوا ہے انہوں نے حضرت علی کی خلافت لکھوانی تھی. جی شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہاں بڑی گرفت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے نبی پاک نے حضرت علی کی خلافت کے بارے کوئی اعلان نہیں کیا. کیا آپ کو یہ بات مسلم ہوئی نا کہ اس سے پہلے خلافت کا اعلان نہیں ہوا؟ تبھی ہے نا اس وقت خلافت لکھوانے کی ضرورت. تو وہ جو ہے غدیر خم پر اعلان ہوا اور خلافت کے فیصلے ہو گئے. سفر حج سے واپسی پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. اس دن فیصلہ ہو گیا خلافت کا. شیعہ کا یہ موقف ہے وہ سارا غلط ہو گیا نا. یہ اور بھی کئی محققین نے لکھا ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اسی حدیث کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کم از کم شیعہ کو تو یہ استدلال نہیں پہنچتا. شیعہ کا موقف ہے کہ نبی پاک خلافت کا اعلان کر چکے تھے غدیر خم پر. جو بڑے اجتماع میں اعلان ہوا اس کے بعد کیا ضرورت تھی تحریر لکھوانے کی یا لکھنے کی؟ وہ تو فیصلہ ہو چکا تھا. لیکن اگر فیصلہ ہوتا تو نا، اور اگر پہلے فیصلہ نہیں تھا اور یقیناً پہلے فیصلہ نہیں تھا، اس موقع پر بہت سے لوگوں نے کہا یہ خلافت لکھوانی تھی، لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں. ہمارے اہل سنت علماء نے کہا کہ اگر یہ مانا ہی جائے خلافت لکھوانی تھی تو ابو بکر صدیق کی خلافت لکھوانی ہوگی. میں آگے بات چلانے سے پہلے ایک یہ وضاحت بتاتا جاؤں کہ وہ لوگ جو اس وقت مکان کے اندر موجود تھے نبی پاک کے گھر میں، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اور دیگر محققین کے مطابق اس وقت گھر میں موجود حضرت علی بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے. حضرت علی بھی گھر میں تھے، عباس بھی گھر میں تھے. اور بعض روایات سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ حضرت عباس اور حضرت عمر کی رائے اکٹھی تھی. واللہ عالم. بہرحال ہم یہ بات کر رہے ہیں اس وقت کہ اگر مان لیا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت عمر نے روک دیا، اس کا نتیجہ دیکھیں کتنا عجیب ہے. اور کس بات سے روکا؟ ایسی بات سے جس پر امت کی ہدایت موقوف تھی. نبی پاک نے فرمایا کہ جو کو لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگی. ایسی بات جس پر امت کی ہدایت موقوف تھی وہ بات عمر نے روک دی اور نبی پاک روک گئے. اس میں پہلی بات تو ہے نبی پاک پر ایک الزام آتا ہے کہ آپ نے امت کی ہدایت کی ذمہ داری پوری نہیں کی. آپ کی ذمہ داری تھی نا، ان لم تفعل فما بلغت رسالاتی. اگر آپ اللہ کا پیغام نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے اس کی پھر حق ادا نہیں کیا. یہ تو نبی پاک کی رسالت پر اعتراض ہے. دوسری بات کہ نبی پاک علیہ السلام جو کتنی سخت مشقتوں کے حالات میں سے اس پورے معاشرے کے خلاف اکیلے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے اور اخیر سب کو منوایا، تو یہ کون کہہ سکتا ہے، کیسے مانا جائے کہ نبی پاک اپنی زندگی کی آخری لمحات میں اپنی ذمہ داری سے وہ بے خیال ہو گئے؟ پھر یہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی شریعت میں آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اس آیت پاک کے اترنے کے بعد احکام میں کوئی نیا حکم نہیں اترا. کوئی نیا حکم اس کے بعد نہیں آیا. نبی پاک 2 مہینے اور کچھ دن زندہ رہے لیکن اس دوران کوئی نیا حکم نہیں اترا. جب یہ بات واضح ہے اور دین مکمل ہو چکا، نعمت تمام ہو چکی، تو پھر اس دن یہ کہنے کی وجہ ظاہر یہ ہے کہ یہ امتحان تھا صحابہ کا کہ کیا یہ ہدایت کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے ہیں یا انہیں اعتماد ہے؟ جو میں نے ان کو سکھا دیا اس پر اعتماد ہے یا ہدایت کی تلاش میں یہ بھی ڈاما ڈول ہیں اور ادھر ادھر بھاگیں گے؟ لیکن وہ صحابہ امتحان میں کامیاب ہوئے.
اگلی بات جو کہہ رہی ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر مشورہ دینا یہ صحابہ کو خود نبی پاک نے سکھایا تھا۔ اللہ پاک نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صحابہ سے مشورہ کر لیا کرو۔ تو اس کے بعد نبی پاک کا یہ معمول تھا، کوئی بھی معاملہ ہوتا ایک بار کہتے تو مشورے کی گنجائش ہوتی، دو بار کہتے مشورے کی گنجائش ہوتی، لیکن جب ایک حکم تیسری بار کہہ دیتے اب کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ بات 20 احادیث سے ثابت ہے، 20 احادیث میں یہ موقف ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک نے ایک بار کہا، دوسری بار کہا، لیکن جب تیسری بار کہا تو پھر کوئی گنجائش نہیں، پھر اس پر من و عمل کرنا لازم، اور جب تک تیسری بار نہیں اس وقت تک کچھ گنجائش مشورے کی ہوتی۔ پھر یہ بات ہے کہ اگر وہ واقعی ایسا معاملہ تھا جس پر دین موقوف تھا، ہدایت موقوف تھی، اسی حدیث میں یہ لفظ موجود ہے جمعرات کے دن، جمعرات کے دن، اور نبی پاک کا وصال کس دن ہوا؟ پیر کے روز۔ تو جمعرات سے لے کر پیر تک 3 دن رات، جمعہ ہفتہ اتوار، 3 دن رات پورے، اور کچھ گھنٹے وہ ظاہر سوموار کے بھی ہیں اور کچھ وہ جمعرات کے بھی ہیں۔ تو یہ 3.5 دن یا اس سے اوپر وقت گزرا جس میں یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں عمر کے سوا لوگ موجود ہوتے۔ کئی ایسے لمحات آئے۔ پہلی تو بات کتنی تعجب کی ہے کہ عمر امتی ہے، تابع ہے، تو یہ تصور کرنا نبی پاک کو روکا اور دباؤ کے ساتھ روک لیا، یہ کیا دانائی ہے؟ یہ تو پھر تابع کو متبوع بنانا اور حاکم کو محکوم بنانا ہے۔ اور لا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، جب تک نبی پاک کو حکم تسلیم نہ کرے ایمان ہی نہیں۔ پھر یہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گھر میں یقیناً یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عمر بیٹھے رہے پھر سر پر چڑھ کر 3 دن مکمل بیٹھے رہے۔ یقیناً 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 حضرت عمر کے بغیر نبی پاک کو گھر میں موقع ملا، اور کئی وقت ایسے آئے جس میں حضرت علی، حضرت عباس موجود ہوں، عمر نہ ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک نے جب حکم دیا تو چاہیے یہ تھا کہ عمر کو اتنا بڑھنے ہی نہ دیتے۔ حضرت علی کی بہادری کدھر گئی تھی اگر یہ سچ مان لیا جائے تو؟ نبی پاک ایک بات کا حکم دے اور حضرت علی نبی پاک کو کوئی مجبور کرنے لگے، حضرت چپ کر کے بیٹھے رہے، یہ کون کہتا ہے؟ بھی اگر نبی پاک کا واقعتاً حکم تھا اور گنجائش مشورے کی نہیں تھی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اگر کوئی روکتا تو حضرت علی چپ بیٹھتے۔ دوسری یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر لکھوانا تھا تو اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت لکھوانی تھی، نہ کہ حضرت علی کی۔ اس بات کی 2 دلیلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ امامت کے مسئلے پر حضرت علی کو نہیں کھڑا کیا نبی پاک نے، شیعہ مذہب کی بھی کسی کتاب میں نہیں ہے، شیعہ مذہب کی بھی کسی کتاب میں نہیں کہ نبی پاک نے امامت کے مسئلے پر ڈیوٹی علی کی لگائی ہو، جبکہ اہل سنت کی بہت سی کتابوں میں ہے۔ حضرت علی نے اس موقع پر بھی، بعد میں بھی کئی بار یہ کہا کہ نبی پاک نے ابو بکر کو مصلی امامت پر کھڑا کیا، میں نہ بیمار تھا نہ غائب تھا، مدینہ شریف میں حاضر تھا۔ جب نبی پاک نے ابو بکر کو دین میں ہمارا امام مقرر کیا، دنیا دین کے تابع ہے، لہٰذا ہم اپنی دنیا کی امامت پر بھی ابو بکر پر راضی اور مطمئن ہیں۔ حضرت علی نے یہ کہہ دیا۔ اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، جس کی طرف توجہ دلانا ہوں، میں نے کہا ہے کہ ابو بکر کی خلافت لکھوانا تھی۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے بھائی اور اپنے باپ کو بلا۔ تو وہ حدیث یہ مسلم شریف کے صفحہ 297 دوسری جلد پر ہے،
اور بخاری شریف میں صفحہ 846 دوسرا جلد ہے۔ اس کے سوا بھی ہے بخاری شریف میں، بخاری شریف میں 2 جگہ کم از کم یہ حدیث ہے۔ یہ جو بخاری شریف کی روایت ہے اس میں ہے لقد حممت ان ارسل الی ابی بکر وابنہ، میں نے ارادہ کیا ہے کہ ابو بکر اور اس کے بیٹے کی طرف پیغام بھیجوں، وأحد اور عہد لے لوں خلافت کے بارے شہد۔ اور جو مسلم شریف کی روایت ہے اس میں ہے فرمایا ادعی لی اباک و اخاک، میرے لیے اپنے باپ اور بھائی کو بلا، حتی اکتب کتابا، میں ایک تحریر لکھ دوں، فإنی اخاف ان یتمنی متمن، مجھے خطرہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا، ویقول قائل، کوئی کہنے والا کہے گا، ویاب اللہ والمؤمنون، اللہ اور ایماندار کسی اور پر مطمئن نہیں ہوں گے۔ یہ اور بھی کتابوں میں حدیث ہے لیکن یہ بخاری اور مسلم کا حوالہ کافی ہے۔ ایک اور پہلو اب اسی حدیث کے حوالے سے اب سوچا جائے دیانتداری سے، اگر یہ واقعہ ہو، سچ ہو کہ حضرت ابن عباس اتنے دکھ سے یہ بیان کر رہے ہوں، تو انہیں تو حضرت عمر سے سخت نفرت کرنی چاہیے، عمر سے محبت تو نہیں کرنی چاہیے۔ جس کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح مجبور کر کے روک دیا گیا، اس کو تو اس بندے سے عداوت رکھنی چاہیے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کئی صحابہ نے بیان کیا جن میں سب سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک عمر ہے۔ عمر سے تو نفرت ہونی چاہیے تھی اگر وہ واقعہ حق ہوتا، تو محبت تو نہیں ہونی چاہیے۔ بخاری شریف میں یہ ہمارے مطبوعہ جو ہے اس کے صفحہ 82 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدثنی رجال مردیون، پسندیدہ لوگوں نے مجھے حدیث سنائی، ارضاہم عندی عمر، ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ میری نظر میں عمر ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں احبہم الی عمر ہے، مجھ سے سب سے زیادہ پیارے عمر ہے۔ واضح بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس کو اگر پیارے ہیں تو یقینی بات ماننی پڑے گی کہ پھر وہ نفرت تو نہیں، عداوت تو نہیں، پھر وہ واقعہ تو کہا نہیں ہوا۔ پھر اس واقعہ میں یہ کہیں بھی ذکر نہیں کسی روایت میں کہ ابن عباس نے قوم موقع پر موجود تھا، یہ امکان ہے ہوں یا نہ ہوں۔ یہ بخاری شریف کا صفحہ 82 پہلا جلد، مسلم شریف صفحہ 328 پہلا جلد۔ ابن عباس نے کہا کہ مجھے سب سے پیارے اور سب سے زیادہ پسند حضرت عمر ہے۔ یہ صرف 2 حوالے نہیں، بہت سے اس حدیث پر، اس موقع پر سیاستہ میں اور دیگر کتابوں میں حوالہ جات موجود ہیں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری شریف میں، اور مزے کی بات یہ کہ یہ ایک مقام 638 پر یہ حدیث کرتاس ہے 2 سندوں سے، اور اس سے متصل پہلے یہ حدیث ایک کھڑی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عباس کو ترجیح دیا کرتے۔ آپ کی مجلس شورا میں جب اکابر صحابہ بلائے جاتے، معمر پکی عمر والے لوگ، تو ان کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کو بلا لیتے۔ اس پر لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی اگر نوجوانوں نے آنا تو ہمارے بھی بیٹے اس جیسے ہیں، اور اگر پختہ عمر لوگوں کا کام ہے پھر یہ کیوں آتا ہے، ہر بار اسے بلا لیتے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ تو تم پہچانتے ہو یہ خاندان میں کہاں ہے، اور میں تمہیں بتاؤں گا۔ پھر کسی وقت اجلاس بلایا اور اس میں حضرت عمر نے صحابہ کو فرمایا کہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے کیا سمجھتے ہو تم؟ اس کے بارے بخاری شریف کی روایت میں جو اس وقت میرے سامنے ہے، انہوں نے کہا یہ نبی پاک کی فتح کی خوشخبری ہے، نصر اللہ کی مدد کی خوشخبری اور فتح کی اور خوشی کا اظہار ہے۔ عبداللہ ابن عباس چپ۔ فرمایا عبداللہ تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو یہ نہیں سمجھتا
پھر تم کیا سمجھتے ہو؟ کہا یہ نبی پاک کے وصال کی خبر ہے، نبی پاک کی بعثت کا جو مقصد تھا پورا ہوا اور اب آپ کی وفات ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں بھی اس آیت کا یہی مقصد سمجھتا ہوں اس صورت کا۔ اب یہ اس حدیث میں، یہ 638 صفحہ بخاری شریف پر ہے، اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عمر حضرت عبداللہ ابن عباس کی تربیت کیا کرتے، ان کو اہمیت اور قدر کیا کرتے۔ تو ایک آدمی جو اتنی اہمیت اور قدر کرتا ہے وہ تبھی ہے نا اگر اس سے کچھ دوستی انس محبت ہوگی، ورنہ وہ بلائے کے بھاگ جائے تو پھر دوبارہ کب بلائے گا کوئی؟ نفرت تو نہیں تھی۔ پھر ایک اور یہ جو حدیث میں نے اب پیش کی ہے، یہ بخاری شریف میں 3 مقام پر اس وقت میرے سامنے ہے، اس سے زیادہ ہے ویسے۔ بخاری شریف 512 صفحہ، 638 صفحہ، 742 صفحہ۔ ایک اور، اگر یہ واقعہ حق ہوتا کہ نبی پاک پر اس طرح دباؤ ڈالا گیا ہوتا تو کم از کم حضرت علی کو اور حضرت عباس کو تو ناراض ہونا چاہیے تھا حضرت عمر سے۔ حضرت علی کہتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ راشد حضرت عمر جب شہید ہوئے، چارپائی پر تھے، اس وقت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں کھڑا تھا تو میرے پیچھے سے آ کر کسی نے اپنی کونی میرے کندھے پر رکھ دی اور آگے ہو کر عمر کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے، کچھ باتیں کی، ان میں ایک یہ تھی، رحمک اللہ یا عمر، اے عمر اللہ تجھ پر رحم کرے، ما خلفت احدن، آپ نے پیچھے جتنے لوگ چھوڑے ہیں، اے عمر آپ نے اپنے بعد جتنے لوگ چھوڑے ہیں، مجھے اس کے عمل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا اتنا پسند نہیں جتنا اے عمر تیرے عملوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پسند ہے۔ تو اگر عمر نے وہ جسارت کی ہو جو اس حدیث کا خلاصہ ہے، پھر تو اس کے سارا کچھ مردود مان لیا جائے گا، اس کے پہلے تو سارے گئے نا، اور دوبارہ تجدید ایمان کا ثبوت کوئی نہیں۔ دیکھیں اس حدیث کا لفظ ہے ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عملہ منک۔ پھر یہ حدیث بخاری شریف کا 520 صفحہ ہے، پہلا جلد، اور طبقات ابن سعد، یہ بڑی معتبر کتاب ہے، اس کے 344 صفحہ تیسری جلد پر 5 سندوں کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، 5 سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے حضرت علی والی۔ پھر دوسرا میں نے ذکر کیا حضرت عباس موقع پر موجود تھے، یا کم از کم انہیں اطلاع تو ملی نا، موقع پر نہ بھی ہو، پتہ تو انہیں چلا ہوگا نبی پاک کے کریم چچا ہیں، اور خلافت کے معاملے میں اگر زیادتی ہو رہی یا کچھ تو انہیں پھر ناراض تو ہونا چاہیے تھا حضرت عمر سے۔ لیکن دیکھیں یہ طبقات ابن سعد میں ہے، حضرت عباس کہتے ہیں کانا عمر لی خلیلاً، عمر میرا پکا دوست تھا، گوڑا دوست۔ خلیل ہر دوست کو نہیں کہتے، ایسے دوست کو کہتے ہیں جس کی یاد نہ بھولے۔ عباس کہتے ہیں عمر میرا خلیل تھا۔ عمر شہید ہوئے تو میں نے سال بھر دعا کرتا رہا، یا اللہ مجھے خواب میں عمر ملے، سال کے بعد ملے، اور انہوں نے کہا کہ حساب سے فارغ ہو کر آ رہا ہوں۔ یہ حدیث طبقات ابن سعد میں 2 سندوں سے ہے۔ ایک مشہور عالم تھے ابن منظور افریقی، جن کی کتاب لسان العرب ہے، ان کی کتاب تاریخ دمشق، اس کا صفحہ 52 جلد 19، اس پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اب اس پر ایک دوسری گرفت جو ہے فنی اعتبار سے وہ میں بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اس حدیث کی 2 سندیں امام بخاری نے لیے ہیں، 6 جگہ روایت کی، لیکن سندیں بنیادی 2 ہیں۔ دونوں سندوں میں ایک ایک راوی ایسا ہے جو مدلس ہے۔ مدلس کہتے ہیں ایسا راوی جو خود سکھے لیکن اس کو ایک عادت ہے کہ روایت بیان کرنے میں اپنے استاذ کا نام چھپا کر دادا استاذ سے روایت کر دیتا ہے، اس انداز سے ظاہر کر کے ہوا میں نے اس سے سنی ہے۔ مثال کے طور پر میں ہی کوئی ایسی حدیث تو میں نے بابا جی نور اللہ سے نہیں سنی، میں اگر یہ کہہ کر بیان کروں جب بابا جی نور اللہ نے یوں فرمایا یا ان سے میں روایت کرتا ہوں تو یہ تدلیس ہے، کہ بالواسطہ سنا ہو، یہ صریح جھوٹ نہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں مدلس۔ تو مدلس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ کہے حدثنی
وہ کہے سمے تو مجھے فلاں بزرگ نے حدیث سنائی، یہ مانیں گے. وہ کہے مجھے فلاں بزرگ سے میں نے سنا، یہ مانیں گے. اور جب وہ کہے فلاں بزرگ سے روایت ہے تو مدلس کی روایت نہیں مانیں گے. یہ اصول ہے. چنانچہ نخبۃ الفکر میں اور دیگر بہت سی اصول حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ مدلس کی انا والی روایت قبول نہیں. اس کو انا کہتے ہیں، جو ان کے ساتھ روایت کرے. اور یہ ایک سند میں راوی جو مدلس ہے وہ ہے امام زہری. امام زہری بہت بڑا عالم ہے، محقق ہے، محدث ہے، اہل سنت کا امام ہے. لیکن امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں ایک جگہ فرمایا کہ امام زہری کی معن روایت کا علماء بالکل اعتبار نہیں کرتے، بات ہوا ہے کہ ہوا میں اس کے پاؤں ہیں، اس کو کوئی اعتبار نہیں. امام زہری بہت بڑا محدث ہے، لیکن جب اپنے کسی سے تدلیس کر کے روایت کر رہا ہے، اپنے استاد کا نام چھپا لیا دادا استاد سے، یا احتمال آ جائے شاید استاد کا نام چھپایا ہے، وہ روایت قبول نہیں. یہ خود شافی عالموں نے بھی یہ لکھا. ابن حجر اسقلانی شافی ہے. یہ اصول حدیث کا ایک تقریباً اتفاقی قاعدہ ہے کہ مدلس کی روایت جو انا کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ ہو، وہ قبول نہیں. دوسری سند میں سفیان بن عیینہ بہت بڑے امام اور محدث تھے، ان سے یہ تدلیس ثابت ہے. ایک تو سفیان بن عیینہ کا حفظہ آخر عمر میں خراب ہو گیا. ممکن ہے اس دور میں شاگرد نے روایت سنی ہو. 197 ہجری کے بعد جن لوگوں نے سفیان بن عیینہ سے روایت لی وہ روایت قبول نہیں. دوسرا یہ ہے کہ پہلے بھی وہ تدلیس کر لیتے تھے. میں اس کو تدلیس پر حمل کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ روایت ہے، ممکن ہے جس کا نام لے اسی سے روایت کی ہو، لیکن ممکن ہے کہ درمیان میں راوی رہ گیا ہو. یہ امام مسلم نے مسلم شریف کے شروع میں انا کے مسئلے پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے. اور بہرحال محققین کا اس پر اتفاق ہے اکثریت کا کہ مدلس کی ان کہہ کر جو روایت ہے وہ قبول نہیں. اس حدیث کی 2 سندیں ہیں اور دونوں میں ایک ایک مدلس راوی موجود ہے. تو چونکہ اتنے واضح قواعد اور قوانین اور اتنے واضح دلائل کے ساتھ ٹکرا رہی یہ روایت، تو اس لیے ہم اس روایت کو قبول نہیں کرتے اور زیادہ سے زیادہ اس کی پھر تعویل کر لیں. آخری بات تعویل کی یہ کہہ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا حضرت عمر کا اور جو گھر میں موجود تھے ان کا امتحان لیا کہ یہ کیا ہدایت کو ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں یا مطمئن قرآن پاک کی ہدایت پر. تو پھر اس امتحان میں وہ کامیاب ہوئے تو اس پر نبی پاک خاموش ہو. اس حدیث کرتاس میں بعض روایات میں ایک لفظ آتا ہے کہ کسی نے یہ کہا احجرا استفہموہ. نبی پاک نے جب کہا نا کاغذ دو تو انہوں نے کہا احجرا استفہموہ. حالانکہ اس کا معنی بڑا واضح تھا. حجرہ میں نا چھوڑ رہے ہیں ہجرت سے کہ نبی پاک کا وصال ہونے لگا ہے، سمجھ لو آپ سے. لیکن وہ جس کے دل میں بیماری ہو اسے پٹھی سمجھ آتی ہے، الٹی. جس کے دل میں بیماری ہو اس کو الٹی ہی سمجھ آتی ہے. انہوں نے یہ بات حضرت عمر کے پیٹے ڈال دی، حالانکہ کسی روایت میں ثبوت نہیں کہ حجرہ کا جملہ حضرت عمر نے کہا ہو. پھر یہ کہ حجرہ کا میں نے ان کو کیا سمجھ آیا کہ انہوں نے حجران حجر سے لیا، اس کا معنی ہوتا ہے بکواس، پاگلوں والی باتیں کرنا. پھر کہا جی نبی پاک کی طرف یہ نسبت کر دی، گستاخی ہوگی گستاخی ہوگی. اللہ کے بندو اگر گستاخی ہوئی تو علی کہاں تھے، عباس کہاں تھے، دیگر لوگ کہاں تھے؟ کہ اگر ایک آدمی سے غلطی ہو تو ساری بھی غیرت ہو گئے معاذ اللہ. نبی پاک کی تو معمولی سے معمولی گستاخی پر صحابہ کرام سر اڑا دیتے اور برداشت نہ کرتے، اور اتنی واضح نبی پاک کے منہ پر کہا جائے اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کسی نے کوئی اس طرح کی ناراضگی بھی نہیں بنائی. تو واضح بات ہے کہ یہاں وہ نہ سننے والوں نے یہ سمجھا کہ حجرہ کا معنی ہو رہا ہے بکواس کا یا ہزیان کا، نہ ہی بولنے والے نے اس ارادے پر کہا. یہ معنی انہی لوگوں کو سمجھے جن کے اپنے دل میں بیماری ہے. یہ خلاصہ
اس بحث کا ہوا، اس کو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ میں پورا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کو ہدایت کا اور نجات کا سبب بنائے، اور میں کسی بھی فتنے سے اللہ پاک کی پناہ چاہتا ہوں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔